تو اللہ کیوں گھر کے بغیر نہیں ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرے بندے مجھ سے محبت کریں، جیسے میں بندوں سے محبت کرتا ہوں بندے بھی مجھ سے محبت کریں اور مجھ سے ملاقات کے لیے آیا کریں، مجھ سے لپٹ کے رویا کریں۔ تو اب اللہ کے پاس تو ہم عرش پہ نہیں جا سکتے نا، یہ تو ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا، بھائی کوئی ایسی خلائی شٹل بناؤ جو 7ویں آسمان پہ جائے۔ وہ کہیں گے چلے جاؤ گے، واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اللہ میاں نے کیا کیا بھائی، ہم جیسے اپنے ماں باپ کے گھر جاتے ہیں عید بقرعید پہ ان کی زیارت کے لیے، دادا دادی کے گھر جاتے ہیں، تو ہر ایک کے گھر ہی جاتے ہیں نا جب ملنا ہوتا ہے، کسی بڑے دن کے موقع پہ جب کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ روڈ پہ بلاتے ہیں اس کو۔ آپ آئے جی عید کے دن اپنی اماں سے ملنے جانا ہے، تو آپ نے کہا اماں وہ اعلیٰ دین پارک پہ آ جاؤ، اماں کہے گی میری توہین ہے بھائی، میرے گھر آ بیٹا ملنے کے لیے، کیا خیال ہے؟ یہی کہے گی نا۔ گرل فرینڈ سے ملا جاتا ہے گٹر کے ڈھکنوں پہ اور ادھر ادھر، لیکن جہاں تعظیم کا عنصر ہوگا، کسی ریلیٹو سے عزت دار سے ملنے کے لیے جانا ہوگا تو کہاں جاؤ گے؟ اس کے در پہ حاضری دو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ بھی یہ چاہتے تھے کہ میرے بندے مجھ سے ملیں، محبت کا اظہار کریں، اور بندے بھی جو جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ بھی چاہتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے ملیں۔ تو اللہ نے کہا میں تو عرش پر ہوں، تو تم کہاں آ جاؤ، یہ میرا گھر ہے۔ تو اللہ میاں نے کوئی لگژری گھر نہیں بنایا کہ اس میں اٹیچ باتھ روم ہوتا، اس میں کچن ہوتا، اس میں ایک واش روم ہوتا، اس میں لگژری سوئمنگ پول ہوتے، اس میں جناب کو بڑے پنکھے ایئر کنڈیشن اور فانوس لٹکے ہوئے ہوتے، نا نا نا۔ اللہ نے کہا بھائی محبت کا اظہار کرنا ہے نا لپٹ کے، تو ایک 4 دیواری بنا دی۔ اب تو پھر بھی اس میں سونے وونے کے دروازے لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کچے گارے کی مٹی سے بنایا تھا، اور جگہ بھی ایسی بیابان، کوئی گھاس پھوس بھی نہیں اگتی وہاں پہ، ایسی جگہ پہ اللہ میاں نے اپنا گھر بنا دیا۔ بیابان جگہ پہ پتہ ہے کیوں بنایا اللہ میاں نے؟ اگر اللہ میاں اس کو سوئٹزرلینڈ جیسی جگہ پہ بنا دیتے نا تو پھر تو سوئٹزرلینڈ کے چکر میں جا رہے ہوتے سارے، لیبل لگاتے اللہ کے گھر کی زیارت جا رہے ہیں، اصل میں تو پہاڑیاں دیکھنی تھی ہری بھری۔ اللہ میاں نے کہا ایسی جگہ پہ بناؤں گا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ محبت ہی کھینچ کے لائے گی، اس کے علاوہ اس کو وہاں انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ملے گی، کوئی آبشار چشمے نہیں ہیں وہاں پہ، ایک زمزم ہے بس، وہ بھی دودھ کی نہر نہیں ہے، کوئی شہد کی، پانی پانی ہے وہ بھی۔ تو اب لوگ وہاں جاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، سب سے پہلا گھر۔ وہ کسی عارضے کی وجہ سے بیت المقدس بنا دیا تھا اللہ نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے پیغمبر نبی کے علاوہ آئے، اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ، وہ سارے بیت المقدس میں آئے ہیں۔ تو اس لیے اس وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا کہ چلو جی وقتی طور پر بیت المقدس ہے، وہیں حج، وہیں جو ہے نا رخ کر کے نماز پڑھو گے، لیکن اصل کیا ہے تھا؟ اللہ کہتے ہیں اصل تو یہ تھا، بیت اللہ تھا۔ تو اس لیے اب اللہ سے جن کو محبت ہے وہ جاتے ہیں، وہاں ایک عجیب منظر ہوتا ہے لوگوں کا، تو کیسے یہ جو ملتزم ہے یہاں لپٹتے ہیں، کیسی روح کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کہا میرا گھر ہے، چلو جی اب اس کے گرد چکر لگاؤ، گھومو۔ اور ایک انتہائی افسوس کے ساتھ اب لوگوں میں عبادت میں روحانیت ختم ہو رہی ہے، انٹرٹینمنٹ کا عنصر زیادہ آ رہا ہے، روحانیت کا عنصر ختم۔ یہ 2 بہت بڑی عبادتیں ہیں عمرے میں، طواف اور سعی، اس میں باتیں کرنا، سیلفیوں کی طرف توجہ دینا۔ دیکھو جب آپ اپنے دل سے کسی کام کی عظمت کو ختم کر دو نا اور انٹرٹینمنٹ بنا لو اس کو، اس کا سب سے پہلا وبال پتہ ہے کیا آتا ہے؟ پھر دوبارہ کبھی بھی آپ وہ عبادت کرو گے اس میں آپ کو روحانی لذت محسوس نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہو، اس میں ہنسی مذاق شروع کر دو نماز میں، اور کبھی کھجا رہے ہو، کبھی ہنس رہے ہو، کبھی کیا کر رہے ہو، تو نماز تو ٹوٹتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح چند دن دفعہ پڑھو گے نا تو پھر نماز کی لذت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، آپ کے دل سے نماز کی عظمت نکل جائے گی۔ اور آسان مثال دیتا ہوں، مسجد میں ہم آتے ہیں، ایک الگ سے احترام ہوتا ہے نا مسجد کا، ذہن میں کیا خیال ہے کہ بھائی گالی نہیں دینی، شور شرابہ نہیں کرنا، تمیز سے بیٹھنا ہے، ہوتا ہے نا احترام۔ لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے اللہ نہ کرے مسجد کو ہوٹل کا ماحول بنا دیا جائے، آپ آ رہے ہو، چائے پی رہے ہو، میز کرسیوں پہ پان گٹکے چل رہے ہیں، تو مسجد کا تقدس ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں ختم، پھر آپ کو مسجد میں وہ روحانیت محسوس ہی نہیں ہوگی۔
تو خوب سمجھ لیں جب آپ طواف کرتے ہیں سعی کرتے ہیں, اگر آپ نے وہاں سیلفیوں میں نمائش میں لگا دی اپنے آپ کو, ہنسی مذاق میں لگا دیا, باتوں میں لگا دی, کچھ لوگ طواف کرنے گپے لگا رہے ہیں, سعی کے دوران گپ شپ لگا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور بھائی کیا حال ہے, اور بھائی تھوڑا اسپیڈ پکڑ لیں, تھوڑا سا